اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے جنگ سے جی چرانے والوں کی مذمت میں فرمایا۔ میرا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جنہیں حکم دیتا ہوں تو مانتے نہیں، بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ تمہارا برا ہو، اب اپنے اللہ کی نصرت کرنے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا اور غیرت اور حمیت تمہیں جوش میں نہیں لاتی؟ میں تم میں کھڑا ہو کر چلاتا ہوں اور مدد کے لیے پکارتا ہوں، لیکن تم نہ میری کوئی بات سنتے ہو نہ میرا کوئی حکم مانتے ہو، یہاں تک کہ ان نافرمانیوں کے برے نتائج کھل کر سامنے آ جائیں۔ نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، نہ کسی مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے تم کو تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے پکارا تھا، مگر تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگے جس کی ناف میں درد ہو رہا ہو، اور اس لاغر کمزور شتر کی طرح ڈھیلے پڑ گئے جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ پھر میرے پاس تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل اور کمزور فوج آئی، اس عالم میں کہ گویا اسے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس خطبے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب معاویہ نے مقام عین التمر پر دھاوا بولنے کے لیے 2000 سپاہیوں کا ایک دستہ نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں بھیجا، یہ جگہ کوفہ کے قریب امیر المومنین کا ایک دفاعی مورچہ تھی جس کے نگران مالک ابن کعب تھے۔ گو ان کے ماتحت 1000 جنگجو افراد تھے، مگر اس موقع پر صرف 100 آدمی وہاں موجود تھے۔ جب مالک نے حملہ آور لشکر کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو کمک کے لیے تحریر کیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو آپ نے لوگوں کو ان کی امداد کے لیے کہا، مگر صرف 300 آدمی آمادہ ہوئے، جس سے امام علی علیہ السلام بہت بددل ہوئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب امام علی علیہ السلام خطبہ دینے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو عدی بن حاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، میرے ہاتھ میں بنی طے کے 1000 افراد ہیں، اگر آپ حکم دیں تو انہیں روانہ کر دوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دشمن کے سامنے ایک ہی قبیلے کے لوگوں کو پیش کیا جائے۔ تم وادی نخیلا میں جا کر لشکر بندی کرو۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کو جہاد کی دعوت دی تو بنی طے کے علاوہ 1000 اور جنگ آزما جمع ہو گئے۔ یہ ابھی کوچ کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے کہ مالک ابن کعب کا پیغام آیا کہ اب مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مالک ابن کعب نے عبداللہ ابن جوزہ کو کرزہ ابن کعب اور مخنف ابن سلیم کے پاس دوڑا دیا تھا کہ اگر کوفہ سے مدد آنے میں تاخیر ہو تو یہاں سے بروقت امداد مل سکے۔ چنانچہ عبداللہ دونوں کے پاس گیا، مگر کرزہ سے کوئی امداد نہ مل سکی۔ البتہ مخنف ابن سلیم نے 50 آدمی عبداللہ ابن مخنف کے ہمراہ تیار کیے جو عصر کے قریب وہاں پہنچے۔ اس وقت تک یہ 2000 آدمی مالک کے 100 آدمیوں کو پسپا نہ کر سکے تھے۔ جب نعمان ابن بشیر نے ان 50 آدمیوں کو دیکھا تو یہ خیال کیا کہ اب ان کی فوجیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مالک ابن کعب نے ان کے جاتے جاتے بھی عقب سے حملہ کر کے ان کے 3 آدمیوں کو مار ڈالا۔